السلام علیکم۔ آج مئی کی 9 تاریخ 2021 اور رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے۔ تو آج ہم سیاست دنیاوی باتیں بہت کم کریں گے، کیونکہ آج میری والدہ صاحبہ کی برسی ہے۔ آج 27 رمضان المبارک کو وہ مجھ سے جدا ہوئی اور اپنے رب حقیقی کے پاس جا کے ڈیرا لگا لیا۔ تو آج ہم صرف دنیاوی باتیں کریں گے، گھریلو باتیں شیئر کریں گے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یہ کائنات پوری تخلیق ہوئی، وہ فرماتے تھے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر جا کے اپنی والدہ سے پوچھتا، جی فرمائیں، حکم کریں۔ کہاں نماز، کہاں والدہ کی آواز۔ یہ ہے مقام ایک والدہ کا۔ پھر یہ اللہ پاک کہتا ہے کہ والدہ کے قدموں میں جنت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ والدہ جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ تو یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اپنا ذاتی تجربہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا گھر میں۔ میری ہر بات مانی جاتی تھی، اس لیے مجھے رونا ہی نہیں پڑا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ روتے کیسے ہیں بچے، کیوں روتے ہیں، کس بات پہ روتے۔ کبھی ڈانٹ ہی نہیں پڑی تھی۔ کوئی نقص بھی ہو جانا تو والدین نے ہنس کے ڈال دینا، والدہ کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے موٹر سائیکل مکینک کو دیا، اس کی چین کناری خراب تھی۔ مکینک نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں نے کہا نہیں، شام ہو رہی ہے، میں صبح لے لوں گا، میں نے آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھنا۔ میں وہاں سے ٹانگے بیٹھ کے گھر آ گیا۔ اگلے دن گیا تو اس کی تمام دکان کو رات کو آگ لگ گئی اور تمام موٹر سائیکل جلے ہوئے تھے، میرا بھی جلا ہوا تھا۔ اور میں جب گھر آیا تو والدہ صاحبہ نے پوچھا، میں نیچے آ کے اپنے گھر کے دروازے کے پاس موٹر سائیکل کا ہارن بجایا کرتا تھا، ایک خاص قسم کا۔ میری والدہ کو پتا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا۔ تو جب میں بغیر ہارن بجائے اوپر گیا تو میری والدہ نے پوچھا، کیا بات ہے، آج موٹر سائیکل نہیں لائے؟ تو میں نے کہا جی وہ جل گیا ہے، بالکل تباہ ہو گیا۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا، کوئی بات نہیں، نیا لے لینا۔ اب اس طرح کا ماحول اور اس حالات میں جو بچہ بڑا، اسے رونے کا تو نہیں پتہ، یا وہ روتے ہی نہیں، اسے رونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اب آئے اسکول لائف میں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہماری کلاس کا ایک لڑکا نہر میں ڈوب کے مر گیا۔ تو جو استاد تھا اسے کہا کہ اس لڑکے کا گھر قریب ہی ہے، پوری جماعت چل کے وہاں فاتح خوانی کرتے ہیں۔ تو وہ ہمیں استاد قطار بنا کے ان کے گھر لے گیا جا کے، تاکہ وہ ان کے والدین سے اس سارے ثواب کے لیے فاتح خوانی کے۔ تو اب جب ہم چاہ رہے تھے تو ہم آپس میں لڑکے باتیں کرتے جا رہے تھے، ہنستے جا رہے تھے کہ چھٹی ہوگی، بستے ہم نے لے لی ہے، ادھر سے گھر چلے جائیں گے۔ تو جب وہاں گلی کی نکڑ پہ پہنچے، گلی میں ان کا گھر تھا، تو استاد نے کہا ٹھہر جاؤ، سب ادھر اکٹھے ہو جاؤ۔ 2-3 لڑکے جن کو جو ہنسی آ رہے تھے ان سے ڈانٹا، اسے دانت کیوں نکال رہے ہو۔ میں بھی ہنسا تھا، مجھے بھی ڈانٹ پڑی۔ لیکن جب استاد نے ڈانٹا، پھر ہم انٹر ہونے لگے تو پھر مجھے ہنسی آ گئی کہ استاد پاگل ہے، مجھے تو رونا ہی نہیں آ رہا، میں تو ادھر ہنسوں گا۔ تو استاد نے مجھے کہا کہ تم جاؤ گھر، نکل جاؤ، تم سیریس ہی نہیں ہو رہے، تو وہاں اگر تم ہنستی ہے تو بہت بےزتی ہوگی۔ تو میں اور زیادہ ہنستا ہوا گھر بھاگا، شکر ہے جان چھٹی، جلدی چھٹی ہو گیا۔ اب لڑکے ادھر بیٹھے افسوس کرتے رہے، روتے رہیں گے۔ یہ سٹائل تھا کہ رونا نہیں آتا تھا، رونے کو میں کمزوری سمجھتا تھا۔ میں وہ شعر جو میں سنا ہوا تھا، لسیدہ کی زور محمد ناس جانا یا رونا، تو میں کہتا تھا نہ تو میں لسا ہوں
نہ ہی میں نے بھاگنا ہے، مشکل ہوگی تو میں مقابلہ کروں گا۔ تو اب ان حالات میں میں وقت گزرتا گیا، پڑھتا، تعلیم حاصل کرتا، ایک سٹیج پہ یہ ہوا کہ میں آفیسر بن گیا۔ دفتر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو انچارج ہوتا ہے اس کا کمرہ علیحدہ ہوتا ہے، اس میں بڑا سا میز ہوتا ہے، سامنے کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، عام بندے اندر انٹر نہیں ہوتے، جس کو وہ چائے بلائیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ٹیلی فون میرے لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا تھا میز پہ، موبائل کا زمانہ نہیں، اس وقت موبائل ادھر نہیں تھے۔ تو چند ملنے والے لوگ جو آئے، میں نے ان کے لیے چائے منگائی، ہم بیٹھے بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں گپے لگا رہے اور چائے پی رہے۔ میں نے آدھا کپ پیا تو گھنٹی فون کی بجی، میں نے فون اٹھایا، کان سے لگایا تو میرے بڑے بھائی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھ سے اتنا کہا کہ ارشد، والدہ صاحبہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور رونے لگ گئے۔ ان سے بات ہی نہ ہو سکی۔ اور ادھر یہ ہے کہ میں کان سے فون لگائے بیٹھا، شکلت میری مسکراہٹ غائب ہو گئی، مجھے ایسے لگا کہ میں اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دوں گا۔ یہ دیکھ کے میں نے ان کو جو سامنے بیٹھے ہوئے بتا ہی نہ سکا، نہ ہی اپنے پین کو کہہ سکا کہ میں جا رہا ہوں، مجھ سے بات ہی نہ ہوئی۔ میں بڑی تیزی سے اٹھا، باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا، اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا گیا ہے۔ اور یقین مانیں کہ میں اپنی کار میں گھر تک بڑی اونچی آواز سے روتا آیا، بڑی جیسے بچہ نہیں روتا اس طرح میں رو رہا تھا۔ اس وقت نہ تو کسی استاد نے ڈانٹا کہ کیوں ہنس رہے ہو، رو، نہ ہی مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں ہنسنا چاہتا بھی تو مجھے نہیں تو پتا کیسے ہنستے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ ہوتا ہے ایک ماں سے بچوں کی محبت، ماں سے بچوں کا پیار۔ جب بھی ہم کبھی گھر بیٹھے ہوتے، میری والد صاحب بیٹھی ہوتی تو مذاق میں کہتی میرے والد صاحب بیٹھے، پتہ ہے نا ارشد، میرے قدموں میں جنت ہے، جنت کی کنجی میرے پاس ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو چابی تو میرے پاس ہے نا۔ تو میں ہنس کے کہتا جی ویسے جی دیکھیں، اگر ماں کی دعا لگتی ہوتی تو یہ جو ہے فضل مسیح صبح جو جھاڑو دینے آتا ہے گلی میں، وہ کیوں جھاڑو دیتا؟ وہ تو بادشاہ ہوتا۔ تو سب ہی لوگ بادشاہ ہوتے، کون سی ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکو بنے یا قاتل یا مفرور بنے؟ تو یہ ماں کی دعا لگتی ہوتی تو ہر ماں دعا ہی دیتی ہے۔ تو وہ کہتے نہیں، بینک میں تمہارا سرمایہ پڑا ہو لاتعداد، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتنا سرمایہ ہوا، کتنی رقم ہے، لیکن تم جاؤ گے بینک والوں سے کہو مجھے دو تو وہ نہیں دیں گے، تم چیک کاٹ کے ان کو دے گو، اتنی رقم مجھے دے دو، وہ اتنی رقم تمہیں دے دیں گے۔ ماں کے پاس دعاؤں کا سرمایہ ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے۔ چیک تو تم نے کیش کرانا ہے نا، جب تم ماں کو خوش کرو گے تو وہ چیک ہوگا، کتنی اماؤنٹ کا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، کتنی والدہ خوش ہوئی، اس کے دل سے کتنی دعا نکلی، وہ تمہاری اچھائی اور بہتری کے کام آئے گا۔ اور یقین مانیے کہ یہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ہوتی، والدہ صاحبہ کو میں کہہ جاتا دعا کرے، وہ کہتے جاؤ بچے کامیاب ہو، اور میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ تو اب دعا لینے کے لیے والدہ صاحبہ تو فوت ہو گئی ہے، وہ بینک جہاں سے میں دعائیں وڈرا کر سکتا تھا، وہ خزانہ جو ہے اس کا منہ بند ہو گیا، وہ اکاؤنٹ کلوز ہو گیا۔ اب دعا کے لیے میں مسجد میں جاتا ہوں، مولوی کو پیسے دیتا ہوں، وہ مائک پہ اعلان کرتے یہ جی ارشد صاحب کی اللہ سنیں، ان کی خواہشات پوری کریں۔ راستے میں جاتے بیکاری کو میں 20 روپے دوں تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتا ہے، لیکن ان دعاؤں کا مجھ پہ کوئی خاطر خواہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فوری طور پہ مجھ پہ اثر انداز ہوں گی۔ تو میرے بھائی، یہ جو بینک ہے والدہ کا، اس میں جو ڈپازٹ ہے اس کو وڈرا کرا لے،
اللہ پاک نے یہ جو خزانہ آپ کے پاس گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس سے جتنا چاہیں آپ دعائیں اچھائیاں وڈرا کرا لیں، چیک کاٹتے جائیں، روز کاٹیں، روز وڈرا کرائیں، اپنی زندگی آسان کریں، انلیس کہ یہ اکاؤنٹ کلوز ہو جائے اور پھر خالی چیک بک آپ کے ہاتھ میں، اکاؤنٹ تو بند ہے، بینک بھی بند ہے۔ تو میرے بھائی، جیسے میری والدہ صاحبہ اس جہان سے چلی گئی ہے، وہ دعاؤں کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے۔ مجھے دعا لینے کے لیے مختلف ایجنسیوں پہ جانا پڑتا ہے، کسی بابے کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی مسجد میں، لیکن وہ جو ڈیفینیٹ میرا اپنا اکاؤنٹ تھا، جس کا مجھے پتہ تھا کہ یہاں چیک باؤنس نہیں ہوگا، یہاں چیک ڈس آنر نہیں ہوگا، یہاں سے چیک دینا ہے اور رقم ملنی ہے، وہ اکاؤنٹ میرا کلوز ہو گیا۔ وہ میرا ذاتی اکاؤنٹ تھا۔ تو میرے بھائی، اس سے پہلے اگر آپ کے یہ اکاؤنٹ کھلے ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، تو پلیز زیادہ سے زیادہ آپ کیش کرا لیں چیک، اس سے پہلے کہ یہ اکاؤنٹ کلوز ہو جائے، اور پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ آئیے ہم سب جن کے والدین نہیں، ان کے اثار ثواب کے لیے دعا کریں، جن کے ہیں ان سے کہیں کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ خزانہ، یہ جو ہے ایک اکاؤنٹ، اس کا بند ہو جائے، بینک کی کلوز ہو جائے، وڈرا کرا لو جتنا کرا سکتے ہو، یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا، ایک ایک دن گزرتا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ اپنے والدین کی جتنی ہو سکے خدمت کریں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آج آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، کل آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ پاک کسی کی بھی جو ہے محنت، اس کو رائگاں نہیں کرتا، نہ ہی اس کی اچھائی کو رائگاں کرتا ہے۔ تو جب رب کہتا ہے کہ میں ایک نیکی کر تو اس کے بدلے 10 دوں گا، تو پھر ہمیں تو اور کسی سے لینے کی ضرورت ہے؟ ہمارے کے والدین گھر پہ، ہم ان سے نیکیاں لیں، اچھائیاں لیں، دعائیں لیں، سب کچھ آپ کے گھر میں ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ ابھی سے اپنے والدین کی خدمت کریں، ایک دفعہ آپ ان کو دیکھیں مسکرا کے، ہو سکتا ہے آپ کو حج کا درجہ مل جائے۔ تو میرے بھائی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے ایریے میں اگر کوئی بزرگ ہے تو ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ پاکستان، یہ ہمارا ملک، یہ ہماری دنیا جنت بن جائے گی۔ یہاں اولڈ ہوم کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم نے بھی اولڈ ہونا ہے۔ تو ادھر یورپ میں آپ دیکھیں گے، یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا کتنا، کچھ نہیں کہہ سکتا میں۔ تو اللہ معاف کرے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں، شیئر کریں، لائک کریں، یہ میرے لیے ایک آنر ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔